نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، صدقہ، خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کی خیر و برکت تو بے حد و حساب ہے۔ ہم اس نشست میں اس خیر و برکت کا ذکر اس لیے کریں گے تاکہ ہمارے دلوں کے تالے کھلیں اور ہم اس ماہ مبارک میں بالخصوص سخاوت فیاضی کے ساتھ جو ہے وہ کریں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے گناہوں کی بخشش اور اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ اس صدقہ کی اور انفاق فی سبیل اللہ کی خیر و برکت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی 1 روپیہ، 1 ریال، 1 درہم، 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ یربی الصدقات، اللہ صدقے کو پروان چڑھاتا ہے، اس کو نشو و نما دیتا ہے، اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ کتنا بڑھاتا ہے؟ فرمایا کہ وہ 1 کا 700 گنا تک اس کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے۔ یہ خیر و برکت صرف آخرت کے اجر و ثواب کی صورت میں ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس دنیا میں بھی مال میں، اولاد میں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں خیر و برکت حاصل ہوتی ہے، امن، سکون اور اطمینان ملتا ہے صدقے خیرات کے نتیجے میں۔ ایک واقعہ ملتا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے، صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے وقتوں کے لوگوں میں سے ایک شخص تھا، تو اس شخص نے بادلوں سے ایک آواز سنی، اور بادلوں کو حکم ہوا کہ فلاں شخص کے باغ میں جا کر پانی برساؤ۔ تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ آواز بادلوں سے سنی اور ایک شخص کا نام بھی سنا، تو میں ان بادلوں کے ساتھ ساتھ نیچے چلنے لگا، حتیٰ کہ میں ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں جا کر دیکھا کہ مقتدر بارش ہو رہی ہے، اور وہ بارش ایک اونچے ٹیلے پہ ہو رہی ہے، اور وہاں سے بارش کا پانی بہتا ہوا نیچے ایک کھیت کو اور ایک باغ کو سیراب کر رہا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ بڑی محنت سے وہ پانی بارش کا جو ہے وہ اپنے باغات اور اپنے درختوں اور اپنی فصل کو لگا رہا ہے۔ تو میں سیدھا اس کے پاس پہنچا اور میں نے اس شخص سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے وہی نام بتایا جو میں نے بادلوں سے سنا تھا۔ اللہ اکبر! یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم کی روایت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کہتا ہے شخص اس سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے بندے، تیرا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے ان بادلوں سے یہ آواز سنی کہ تیرا نام لے کر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اس شخص کے باغ میں پانی برساؤ؟ تو اس شخص نے کہا کہ بھئی کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن اب تم نے پوچھ ہی لیا تو میں ذرا تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس باغ کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے۔ یہ باغ میری آمدنی کا ذریعہ ہے، اور اس کی آمدنی کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ اسی کی نشو و نما اور اس کی ضروریات پہ، کھاد پانی، دوسری تیسری چیزوں کے پہ خرچ کرتا ہوں۔ ایک حصہ جو ہے اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ خرچ کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! ناظرین، یہ ہیں صدقہ کے برکات، یہ ہے اس کی خیر، اور اس دنیا میں ایسے بے شمار واقعات آپ کو سننے کے ملیں گے۔ بس ایمان اور یقین کی بات ہے، دلوں کے اندر وہ پیدا ہو جائے تو پھر ہم بھی اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی جو ہے انکم میں اپنی آمدنیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور اس کی خیر و برکت یہ تو دنیا میں ہے، آخرت میں بے حد و سب اجر جو ہے وہ سمیٹتا ہے آدمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ گویا کہ جو آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، فرض جو اللہ کا حکم ہے، جو اسلام کا بنیادی ایک رکن ہے، تو وہ اپنے مال کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو، اور دعا و تضرع یعنی گریہ اور زاری سے مصائب کو حل کرو۔ پھر فرمایا صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ ترمذی اور امام ابو داؤد نے ان حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر! متفق علیہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ اللہ کے حکم سے 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ایک اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ، جو شخص تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور دوسرا اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ، جو بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، مال جائز جگہ پہ بھی خرچ نہیں کرتا، اللہ اس کے مال کو تلف کر دے۔ اعوذ باللہ! بخل اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بخل سے بچ گیا، دل کی تنگی سے بچ گیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو ناظرین، بخل کیا ہے؟ بخیل اور کنجوس آدمی جائز ضروریات کے اوپر بھی پیسہ خرچ نہیں کرتا، اور اللہ کی راہ میں تو پھوٹی کوڑی بھی خرچ نہیں کرتا۔
جی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور بخل ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. مومن بخیل نہیں ہوتا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے. وہ اپنی جائز ضروریات کے اوپر بھی دل کھول خرچ کرتا ہے، اہل و عیال کے اوپر بھی دل کھول کر خرچ کرتا ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات پہ بیعت کی کہ سستی اور چستی ہر حال میں سم و اطاعت پر قائم رہیں گے، اور خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے کے لیے ڈھیروں مال کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ اس بات پہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں کہ مال تھوڑا ہوگا یا زیادہ ہوگا، ہم ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. تو تھوڑے میں سے بھی تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا جائے تو بڑی خیر و برکت اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. ناظرین، صدقے خیرات کے دنیاوی فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ بیماریوں سے شفا ملتی ہے، جیسا کہ آپ حدیث مبارکہ میں سن چکے ہیں. ایک بڑا سبق آموز واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک مالدار تاجر تھا اور اللہ نے دولت کی فراوانی اس کو عطا کر رکھی تھی، خوشحال تھا. ایک انتہائی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور یہ سچا واقعہ ہے. اور اس بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج کر دیا. کسی دوسرے ملک علاج کے لیے تیاری مکمل کر چکا تھا. تو ایک دن ایک قصاب کی دکان پر دیکھا کہ ایک بڑھیا اس کسائی نے گوشت کے جو چھیچڑے لوتھڑے اور جو ہڈیاں وغیرہ پھینکی ہیں وہ جمع کر رہی ہے. وہ اس بڑھیا کے پاس چلا گیا اور اس سے پوچھتا ہے، اماں کیا معاملہ ہے، اس کو کیا کرو گی؟ بڑھیا بیچاری نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، میرا داماد اور میری بیٹی ایک حادثے میں وفات پا گئے اور اپنے پیچھے 5 بچے بچیاں جو ہے وہ یتیم چھوڑ گئے، بے سہارا. میں غریب عورت ہوں، میرے پاس تو اپنا پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب وہ بچے کھانے کے لیے گوشت طلب کر رہے ہیں. بچوں کو معصوم ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ ماں کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے. تو یہ ان کو جا کر کسی ہنڈیا میں ڈال کے ابال کے دوں گی، دل بہلائیں گے، کچھ نہ کچھ کھا لیں گے، کیا کروں؟ اس شخص پہ خوف طاری ہو گیا. بڑا مالدار آدمی ہے. اس نے بوڑھی اماں کو وہاں سے گوشت بھی لے کر دیا اور اس سے کہا کہ ہر ہفتے اس دکان سے اتنا گوشت لے جایا کرو اور اس کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی اٹھا لی. ناظرین، آپ کو اپنے کانوں پہ شاید یقین نہ آئے کہ چند دنوں کے بعد وہ شخص جو تیاری کر رہا تھا کسی دوسرے ملک علاج کے لیے جانے کے لیے، اس شخص کی حالت بہتر سے بہتر ہونے لگی، حتیٰ کہ وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے جا کر ٹیسٹ کروائے تو وہ مکمل طور پر صحت یاب تھا اور بیماری نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقے خیرات کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کا اور وباؤں کا علاج کرو. تو اس ایمان اور یقین کے ساتھ ہم بھی جو ہے اس ذریعے کو اختیار کریں. انفاق کے ذریعے فقراء اور مساکین اور حاجت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنا اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک انفاق فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، یہ حدیث مبارکہ ذرا توجہ سے سنیے گا. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان توجہ سے سننے کے لائق ہوتا ہے. فرمایا اللہ کو وہ لوگ سب سے زیادہ پسند ہیں. کون لوگ؟ جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. خیر الناس من ینفع الناس. اور پھر فرمایا اور اللہ کو وہ اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں جن سے کسی مسلمان کو سکون حاصل ہوتا ہے. آپ کسی بھی ذریعے سے کسی مسلمان کی دلجوئی کر کے اس کو سکون پہنچائیں، اللہ کو یہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے. یا اس کی کوئی تکلیف دور ہوتی ہے، یا کسی کو قرض سے نجات ملتی ہے، یا کسی کی بھوک مٹائی جاتی ہے، تو اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. فرمایا کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کا ساتھ دینا کسی مسجد میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ مجھے پسند ہے. سبحان اللہ. ناظرین، رمضان کا خیر و برکت کا مہینہ آ چکا ہے. اس ماہ مبارک میں اپنی جیبوں کے بند کھول دیجئے اور اس ماہ مبارک میں لوگوں کی مدد کیجئے. اس وقت ملکی حالات انتہائی ناقابل بیان ہیں. غربت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ بھوک پیاس کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو بھی مار رہے ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ان کے حال پر رحم کیجئے. اپنے قریبی رشتہ داروں
دوست احباب کے اندر جو مستحق و ضرورت مند ہیں ان کو نہ بھولیں، اور دل کھول کر اس ماہ مبارک میں جتنی دینی تنظیمیں یا دیانتداری کے ساتھ اجتماعی، مطلب یہ ہے کہ معاملات کی دیکھ بھال کرنے والے جو بھی تنظیمیں ہیں، اجتماعیات ہیں، ان کے ذریعے سے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ الخدمت فاؤنڈیشن الحمدللہ کئی سالوں سے یہ ایک وسیع نیٹ ورک کے ساتھ یہ خدمت انجام دے رہی ہے۔ دوسری دینوں جماعتوں کے نیٹ ورک بھی ہیں، جس پر آپ کا اعتماد ہو اس کے ذریعے سے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کار خیر کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔